بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے متعلقات، لیکن ایمان کیا ہے؟ وہ تو تصدیق ہے، اقرار ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تصدیق بالجنان ہے اور اقرار باللسان ہے ایمان۔ جی ایمان کے مسمى میں اختلاف ہے۔ آگے چل کے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ خود ایمان کے بارے میں تفصیل بیان کر رہے ہیں، ہم گفتگو وہاں پر کریں گے تفصیل سے ایمان کے بارے میں۔ جی لیکن تصدیق تو ہے کس کی؟ انہیں کہا جاتا ہے ایمان کے متعلقات، ٹھیک ہے نا؟ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، کتابوں پر ایمان، و رسلہ، رسولوں پر ایمان۔ تو ایمان کے متعلقات میں سے ایک ہے ذات باری عز اسمہ پہ ایمان۔ ذات باری تعالیٰ پہ ایمان، اس کے ضمن میں پھر توحید باری تعالیٰ آتی ہے، صفات باری عز اسمہ آتی ہیں۔ تو ابتدا میں ان کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر ایمان۔ تو اس لیے کیا کہا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى۔ بات سمجھے؟ یہ تھا ایمان بالرسالت۔ اب ہے ایمان بالکتب السماویہ، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں میں سے ہمارے سامنے جو ہے، جو ہر قسم کی تحریف تبدیل سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ قرآن عظیم ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط قرآن پہ ایمان، باقیوں پہ ایمان نہیں لانا۔ باقیوں پر بھی ایمان ہے، آگے چل کے بات آ رہی ہے۔ قرآن عظیم کا کو بالخصوص بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن ہے۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، جس کی تفصیلات کی کہ یقینی ہونے کی ہمیں خبر ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جتنی بھی کتب سماویہ ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ تحریف و تبدیل سے پاک نہیں ہے۔ یہ تحریف و تبدیل سے پاک ہے، وہ تحریف و تبدیل سے پاک نہیں ہے، یہ تحریف و تبدیل سے پاک ہے۔ وہ ان کی بے شمار باتیں منسوخ ہو چکی ہیں، یہ ان ساری کتابوں کی ناسخ ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ فقط قرآن پہ ایمان ضروری نہیں ہے، ایمان تمام کتب سماویہ پر ضروری ہے۔ فقط قرآن کا بیان تفصیلی طور پر اور باقی کا بیان اجمالی طور پر کرنے کی وجہ، اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن ہے۔ ایمان ہمارا تمام تر کتب سماویہ پر ہے، لیکن باقیوں کی ہر تفصیل چونکہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہر تفصیل کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اجمالی طور پر ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ رب کریم جل وعلا نے جو حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کیا، حضرت عیسیٰ پر جو نازل کیا، جناب داؤد پر جو نازل کیا، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اجمالی طور پہ سب پہ ایمان ہے، لیکن تفصیلات ہمیں جو معلوم ہے وہ قرآن عظیم کی تفصیلات معلوم ہے۔ جو تغیر و تبدل اور تحریف سے منزہ ہے وہ قرآن ہے، اس لیے اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ بات آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآن عظیم کے بارے میں یعنی ہمارا قرآن پر ایمان، ہمارا قرآن پر بھی ایمان۔ بھئی آپ کا قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بھئی ذات باری تعالیٰ پر ایمان، تو کہا بھئی ذات باری تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہے، وہ واحد ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ مرید ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ متکلم ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے۔ رب پہ ایمان کا یہ مطلب ہے، لا مثل لہ ولا لیس کمثلہ شیء۔ بات سمجھے؟ رب پہ ایمان کا مطلب یہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا پر ایمان، تو آپ کی ذات والا پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟
کہا کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضور پر ایمان کا یہ مطلب ہے. جی بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی. ٹھیک ہے. اب بات آ گئی بھائی قرآن پہ ایمان. قرآن پہ ایمان کیا ہے؟ کہا قرآن پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کلام ہے. قرآن پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی کلام. وہ اللہ کی کلام. بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ وہ اللہ کی کلام. لگتا ہے بارش لگ گئی ہے سب کو، ہے نا. قرآن اللہ کی کلام ہے. جی یہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے. بات ہے ذہن میں. ذہن میں رکھیں کہ قرآن اللہ کی کلام ہے. نقل بھی، اجماع بھی اور عقل بھی، سارے دلائل اس پر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. نقل خود قرآن عظیم میں فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ یسمع کلام اللہ. تو اب مراد قرآن سننا، قرآن سن لے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو تعبیر کیا کس سے؟ حتیٰ یسمع القرآن کو حتیٰ یسمع کلام اللہ سے، جو دلیل ہے اس بات کی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی کلام ہوں. بات ہے ذہن میں. یہ نقل اور اجماع تو پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن کلام الہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اجماع ہے. عقل بھی کہتی ہے. اب سمجھے عقل کیسے کہتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کلام کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. کلام کیا ہے؟ کلام ہے صفت ازلیہ قائمہ باللہ تعالی، جو سکوت اور آفت کے منافی ہے. لیس بحرف ولا صوت، نہ قبیل حرف سے ہے نہ قبیل صوت سے ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کلام کا مطلب کیا ہے. کلام الہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ صفت قائم، وہ صفت ازلیہ جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وہ آفت اور سکوت کے منافی ہے. نہ حرف کے قبیلے سے ہے نہ صوت کے قبیلے سے. بات ہے ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب غور کریے کہ ذات باری عز اسمہ کلام کے ساتھ متصف ہے. اس کی عقلی دلیل، عقلی دلیل یہ کہ اگر ذات باری تعالیٰ کو متکلم نہ مانا جائے، متکلم نہ مانا جائے تو کلام اس کے لیے نہ مانی جائے تو اس کی ضد کے ساتھ اتصاف لازم ہے. اس کی ضد کے ساتھ اتصاف لازم ہے. ٹھیک ہے. اس کی ضد کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ منافیہ للسکوت والآفہ، جو سکوت اور آفت کے منافی ہے. اس کی ضد ہے سکوت و آفت. اس کی ضد ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا. آپ آفت کی تفصیل میں لے لیں. آفت میں بچپن بھی آتا ہے اور گونگا پن بھی آتا ہے. آفت میں ویسے بچپن آفت نہیں ہے، لیکن زیادہ بچہ ہو تو وہ بول نہیں سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا. اس لیے آفت میں تعمیم کرتے ہوئے اس بچپنے کو آفت کے ضمن میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو غور کریں کہ آفت کے منافی ہے اور سکوت کے منافی ہے. آفت کے ضمن میں آپ لے لیں کس کس چیز کو؟ ایک بچپنے کو اور دوسرا گونگے پن کو. ذہن میں رکھیں یہ نقص ہے. اگر ذات بری عز اسمہ کو آپ متکلم نہیں مانتے تو اس کی ضد کے ساتھ اتصاف اور کلام کی جو ضد ہے وہ نقص ہے. ذات بری عز اسمہ نقص سے منزہ ہے. ذات باری تعالیٰ نقص سے منزہ ہے. ویسے تمہاری طرف زیادہ سیلاب ہے، اللہ کیسے رہا ہے، یہ زیادہ بھیگ گیا ہے. تو ذات باری عز اسمہ نقص سے منزہ ہے. اگر آپ کلام نہیں مانتے اس کریم جل وعلا کی ذات والا کے لیے تو نقص لازم آتا ہے. نقص سے وہ ذات منزہ ہے، سو ماننا پڑے گا کہ وہ متکلم ہے. بات ہے ذہن میں. عقلی نقلی دلیل اور اس کے ساتھ اجماعی دلیل تینوں موجود ہیں اس بات پر کہ ذات باری تعالیٰ متکلم ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو عقلی دلیل ہے وہ مطلق کلام کے بارے میں ہم نے پیش کی ہے. قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے. اس پہ ہم نے عقلی دلیل پیش نہیں کی. چلیں اس پہ بھی عقلی دلیل پہ سمجھ لیں. اس پہ عقلی دلیل کیا ہے؟ اس پہ عقلی دلیل یوں ہے
کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صداقت ثابت ہے معجزہ سے، معجزہ قائم ہے آپ کی صداقت پر، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو کلام الہی فرما رہے ہیں، تو اس کا کلام الہی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ کلام الہی نہ ہو تو معاذ اللہ نبی کا جھوٹ لازم آتا ہے، اور معاذ اللہ جو شخص جھوٹا ہو وہ مؤید بالمعجزہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جس ہستی کو کی معجزہ کے ساتھ تائید کی، اس کی صداقت ضروری ہے، اس کی صداقت واجب ہے۔ جب صداقت واجب ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو بھی فرما رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ اس کو اللہ کی کلام فرما رہے ہیں، تو لہذا اس کا کلام الہی ہونا ضروری ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ اور قرآن اللہ کی کلام ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض فرق ضالہ کی کیا سوچ ہے، ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کلام الہی ہے، لیکن کس طرح؟ یوں کلام الہی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی اور چیز میں کلام پیدا فرماتا ہے، اور چیز میں کلام پیدا فرماتا ہے، تو اس سے رب متکلم بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا جب وادی میں کلام سنی، ٹھیک ہے نا، آپ نے جب وادی میں کلام سنی، آگ جل رہی ہے، درخت ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں کلام کو پیدا فرمایا۔ وہاں جو کلام پیدا فرمائی، اس سے یہی ذات باری عز اسمہ کا متکلم ہونا ہے۔ یہ بعض فرق ضالہ جیسے معتزلہ، ان کی یہ رائے ہے۔ بات سمجھے؟ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اس بنیاد پر اور اس فکر پر کلام الہی حادث ہوگی، قدیم نہ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب تخلیق فرمایا کسی شے میں، کلام کو تخلیق فرمایا، مخلوق ہے، جب مخلوق ہے تو پھر وہ قدیم نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو ان فرق ضالہ کا رد کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بدا، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کسی اور چیز میں پیدا فرماتا ہے اور کسی اور چیز میں کلام پیدا کرتا ہے تو اس سے خود متکلم بنتا ہے، ذہن میں رکھیں یہ بات باطل ہے۔ کسی اور چیز میں جب کلام پیدا کرے گا تو وہ متکلم بنے گی نا، ذات باری تعالیٰ کیسے اس سے متکلم قرار پائے؟ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب اس کی صفت اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ قائم ہے، تو جس کے ساتھ قائم ہے موصوف وہ بنے گا، ذات باری تعالیٰ موصوف کیسی ہے؟ یہاں کلام کو جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ قائم مان رہے ہو، تو ذات باری تعالیٰ خالق کیسے، ذات باری تعالیٰ متکلم کیسے؟ بات سمجھے؟ تو ماننا یہ پڑے گا کہ ذات باری تعالیٰ متکلم ہے، یہ رب کی صفت ہے تو رب کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ منہ بدا جو ہے یہ ان کے رد کے لیے کہا جنہوں نے کہا کہ کلام کا ظہور مخلوقات سے ہوتا ہے، کہا نہیں، منہ بدا ذات باری تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ جی بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک چیز اور یہ ہے ان کا رد، لیکن یہاں پر اور اہم ترین بات وہ کیا؟ یہاں منہ بدا، یعنی منہ بدا لنا، منہ بدا لنا وللخلائق، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض نسخوں میں منہ بدا آ ہے، یا یہ جو آپ کے سامنے نسخہ ہے اس میں منہ بدا آ ہے، اس سے اس کی ابتدا ہوئی، جس کی ابتدا ہوئی تو وہ تو حادث ہے، وہ تو قدیم نہیں۔ بات سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر ہے منہ بدا لنا، ٹھیک ہے؟ معتزلہ اور بعض فرق ضالہ نے کیا کہا کہ جس میں کلام کو تخلیق فرمایا، کلام وہاں سے ظاہر ہوئی، ان کے رد کے لیے کہا نہیں، وہاں سے ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ کلام کا ظہور منہ بدا لنا، اسی کی ذات والا سے مخلوقات کے لیے کلام کا ظہور ہوا۔ کلام کی ابتدا ہوئی نہیں، مخلوق کے لیے کلام کا ظہور ہوا۔ بات سمجھے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ظہور حادث ہو
ظہور حادث ہو, جو چیز ظاہر ہوئی ہے جی وہ حادث ہو, جی تو اس کا یہ مطلب یعنی جو چیز ظاہر ہوئی وہ حادث نہیں, تم پر اس کا ظہور حادث ہو, جی تو جو چیز ظاہر ہے اس کو حدوث ضروری نہیں ہے. جی جی آپ دیکھو نا, آپ کھودتے ہو زمین, اس کے اندر سے کوئی چیز نکل آتی ہے, جی. وہ آپ نے آج دیکھی, جی تو آج دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آج پیدا ہوئی؟ نہیں نہیں وہ تو ہو سکتا ہے 50 سال پرانی زمین کے اندر دفن ہو, جی 1000 سال پرانی زمین کے اندر دفن ہو. جی تو لہٰذا تمہاری اطلاع اگر حادث ہے جی تو جس پر مطلع ہوئے ہو اس کا حدوث ضروری نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جی تمہاری اطلاع اگر حادث ہے سے تو جس پر تم مطلع ہوئے ہو اس کا حدوث ضروری نہیں ہے. جی تو منہ بدا لنا, منہ بدا لموسیٰ, منہ بدا للانبیاء, جی جی اسی کی ذات سے. یہ منہ کی تقدیم اسی لیے ہے. انہوں نے کہا بھئی خلائق سے, کہا نہیں, منہ اسی سے. جی لیکن یہ ابتدا نہیں ہوئی, کیونکہ قدیم ہے بلا ابتدا ہے. جی لیکن ہوتا کیا ہے, غور کرو پھر کیفیت, معاملہ کیا ہے, کیفیت نہیں بولو, معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اپنی کلام سے پردے ہٹا دیتا ہے. جی نہیں سمجھے؟ جی اپنی کلام سے پردے ہٹا دیتا ہے, وہ کلام اس پر ظاہر ہو جاتی ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جی اے بات سمجھ رہے ہو؟ جی صحیح. کلام قدیم ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ سے کلام کا مطلب یہ نہیں ہے. موسیٰ تو حادث ہے, جب موسیٰ حادث ہے تو آپ سے کلام فرمائی جا رہی ہے, تو کیا کلام حادث ہے؟ کلام حادث نہیں, کلام قدیم ہے. جی تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے نا, بھئی کلام قدیم کیسے ہے؟ جس سے ہو رہی ہے وہ حادث ہے, جی تو گفتگو قدیم کیسے ہے؟ جی کلام کیسے قدیم ہے؟ جی نہیں سمجھے ہو؟ جی تو اس کی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ قدیم ایسے ہے کہ پردہ ہٹا دیا. جی جی کلام قدیم سے پردہ ہٹا دیا, موسیٰ پہ ظاہر ہو گئی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جی ٹھیک ہے. اور میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ جو چیز تمہاری اطلاع حادث ہو تو جس پر مطلع ہوئے اس کا حدوث ضروری نہیں. جی ٹھیک ہے. جی تم 1000 سال پرانی چیز پر آج مطلع ہوتے ہو تو تمہاری اطلاع آج کی ہے, جی جس پر مطلع ہوئے وہ 1000 سال پرانی ہے. جی تو تم کیا کہو گے کہ اطلاع آج ہوئی ہے تو اس کا وجود بھی آج سے, وجود تو ہزاروں سال پرانے ہیں پہلے سے. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی بات آئی ہے نا ذہن جی میں؟ صحیح. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے. یہ چیز جو ہے بعض فرق دالہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس سے کلام کی جا رہی ہے وہ حادث ہے, وہ حادث ہے. تو پھر کلام قدیم کیسے ہے؟ جی جی تو اصل میں وہ سمجھنے سے قاصر ہے, سمجھنا نہیں چاہتے, تو یا سمجھ جاتے اور جان کے انکار کرتے ہیں. جال ہے یا اناد ہے, آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کو بتا دی, اس کی مختصر سی وضاحت بتا دی جس سے مسئلہ واضح ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. مطلب یہ ہے کہ کلام قدیم سے پردے ہٹا دی, موسیٰ پہ ظاہر ہو گئی. جی موسیٰ پہ ظاہر ہو گئی. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ظہور تھا وہ حادث تھا. جو جس پر اطلاع ہوئی وہ قدیم ہے. جس پر اطلاع ہوئی وہ قدیم ہے. بات سمجھے نہیں؟ جی. تو بہرحال آپ دیکھ لینا, منہ بدا لنا, اسی سے ظہور ہوا, جی اسی سے ظہور ہوا. اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. لیکن غور کریں, آپ جو کہہ رہے ہو بھی منہ بدا, اسی سے ظہور ہوا, تو اب ذات بری عز اسمہ اپنی قدرت سے پردے ہٹا دے جی تو تم قدرت پہ مطلع ہو گئے. کلام سے پردے ہٹائے جی تو تم کلام پہ مطلع ہوئے. جی غور کرو کہ پھر کلام میں, چلو علم کی بات کر لو, جی علم سے پردے ہٹائے, تم علم پہ مطلع ہوئے, پردہ ہٹا تم مطلع ہوئے, تم کلام اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی بھائی ہم تو منہ سے بولتے ہیں نا, جی جی اس لیے کلام ہے. یہ منہ سے نہ بولے لکھ دے تو یہ کلام نہیں ہوگی, جی یہ کتابت ہوگی. جی جی بات آئی ذہن میں؟ جی اب ذات بری عز اسمہ کی کلام قدیم پردہ فقط ہٹایا, پردہ ہٹایا موسیٰ
کو اطلاع ہوگی، موسیٰ کو اطلاع ہوگی کلام کیسے کہہ رہے ہو. جی جی علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، سمع ہے، بصر ہے. کلام مطلب کلام جو نام دے رہے ہو، جی سوال تو یہ کلام کیوں نام دے رہے ہو؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی. تو اس کا جواب دیتے ہوگا کہ منہ بدا قولا، اس سے ظہور بطور قول ہے، بطور کلام ہے، جبھی کلام کہہ رہے ہیں. آگے کیفیت کہا، کیفیت نہیں ہے، بلا کیفیت، کیفیت نہیں ہے، جی کیفیت سے پاک ہے. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ کیونکہ کیف حادث ہے، جی اس کی کلام کیف سے پاک ہے. جی بات سمجھے؟ جی یعنی امتیاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمائی، جی امتیاز ہے ان کو، ان کے لیے جو ظہور ہوا بطور کلام ہوا، اس لیے کلام ہے. جی پتہ نہیں بات سمجھو نہیں جی سمجھو؟ ٹھیک ہے نا؟ جی پردہ ہٹایا تم نے، کلام کیوں کہا؟ سوال یہ ہے جی تم نے اس کو علم کیوں نہیں کہا، جی تم نے اسے قدرت کیوں نہیں کہا، تم نے اسے معلومات کیوں نہیں کہا وغیرہ، جی کلام ہی کیوں کہا؟ منہ بدا قولا، اس کا ظہور بطور قول ہے، تو پھر اور کیا کہیں؟ کلام ہی کہیں. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. لیکن کیفیت کیا کہا؟ بلا کیفیت، کیفیت نہیں. منہ بدا بلا کیفیت قولا، جی بلا کیفیت قولا سے حال ہے، چونکہ ذوالحال نکرہ ہے، اس لیے حال کو ذوالحال پہ مقدم کر دیا گیا. جی بات سمجھو نہیں؟ جی. منہ بدا بلا کیفیت قولا، اسی سے ظہور ہے ہمارے لیے. ذہن میں رکھیں، اس سے ظہور ہمارے لیے ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی اس سے ابتدا نہیں ہے. اگر ابتدا مانو گے تو حدوث لازم آئے گا، حادث نہیں ہے. کلام الہی ہے، صفت ازلیہ قدیمہ ہے. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس لیے میں اس پہ تنبیہ کروں کہ منہ بدا لنا، ہمارے لیے ظہور ہے، جی اس سے اس کی ابتدا نہیں ہے. بات سمجھو نہیں؟ جی. اور یہ کہ اور یہ کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، اسی اسی سے ظاہر ہوئی، ظاہر ہوئی. یعنی ہمارے لیے، مخلوق کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا کے لیے. ٹھیک ہے، بغیر کیفیت بغیر کیفیت کے، کے، بطور قول، بطور چونکہ قول. بطور قول ظہور ہے، اس لیے کلام ہے. جی بات آئی ہے ذہن میں جی. نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ اللہ کی کلام ہے کہ انزلہ علی رسول ہی وحیاً، اللہ کریم نے اسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور وحی نازل فرمایا. جی ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن عظیم میں خود اوحی الیہ، اس کے علاوہ کئی جگہ، کئی متعدد بار اس کو وحی کے ساتھ تعبیر کیا گیا. جی. اس لیے کہا کہ انزلہ علی رسول ہی وحیاً، کہ بطور وحی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا پہ اتارا. جی. ٹھیک ہے نا؟ اور اتارا اس کو اتارا اپنے رسول پر بطور وحی. جو ہے جی غور کریں. اب صحابہ نے جب سنا نا، جی صحابہ نے جب سنا تو تصدیق کی کہ اللہ کی کلام ہے. جی جی صحابہ نے جب بات سنی، کلام سنی، تو انہوں نے تصدیق کی کہ اللہ کی کلام ہے. جی یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، حضور بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی کلام ہے. جی جنہوں نے سنا ہے انہوں نے یقین کیا کہ بھئی یہ اللہ کی کلام ہے. جی. انہوں نے تصدیق کی اور یقین کیا، جی اور حقیقتاً کلام الہی سمجھا. جی یہ اہم بات ہے. حقیقتاً کلام، مجازن نہیں. بھئی چونکہ نازل اس کی طرف سے ہو رہی ہے تو مجازن نہیں. یہ غور کریں کہ یہ حقیقتاً کہہ کے رد ہے انہی فرق دالہ کا، جو کیا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں، اللہ خلائق میں، اپنی مخلوق میں کہیں پر کلام کو پیدا فرماتا ہے. جب کلام کا اس سے ظہور ہوتا ہے تو رب متکلم. اب رب تو متکلم مجازن ہوا نا پھر، جی حقیقتاً طرح ہوا. جی. اس نے کہا وَأَيْ كَانُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، جی. حقیقتاً اللہ کی کلام ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. اہل ایمان نے تصدیق کی اور اس کا کلام الہی ہونا، حقیقتاً کلام الہی ہونے پر یقین رکھا. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین انہوں نے اس کو حقیقتاً کلام الہی سمجھا، تو اب بعد والے اگر اس فکر سے عدول کرتے ہیں تو ان کی اپنی گمراہی ہے، بے راہروی ہے. صحابہ کرام نے اسے حقیقی طور پر کلام الہی سمجھا تھا. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں، اس بات کو پہ تاکید کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں
کہ کلام الہی ہونا حقیقتاً ہے، مجازاً نہیں. جی سمجھے نہیں معنی؟ اور تصدیق کی تصدیق کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلم کی کی اہل ایمان نے، مراد ایمان نے. صحابہ کرام ہے. جی. اس پہ کس پہ کہ بھئی یہ اللہ کریم کی کلام ہے. جی اس پہ اس پہ تحقیق کے ساتھ تحقیق کے اور ساتھ یقین کیا کہ یہ اللہ کی کلام ہے اللہ کی کلام بالحقیقت. بالحقیقت. بات سمجھے نہیں؟ جی غور کریں، جب کلام الہی ہے تو مخلوق نہیں ہے. نہیں ہے. جی. جب کلام الہی ہے تو مخلوق نہیں ہے. نہیں ہے. جی معتزلہ کا فتنہ بہت بڑا، اور معتزلہ نے کہ یہ ایک ائمہ اہل سنت ان پر ظلم کے پہاڑ توڑوائے. معتزلہ ٹھیک ہے. عباسی خلفاء جو تھے اس دور میں، بعض جو عباسی خلفاء تھے ان میں سے بعض جی وہ ہو گئے، معتزلی بن گئے، اور اعتزال گویا کہ سرکاری مذہب کی صورت اختیار کر گیا. اس دور میں بڑا امتحان ہوا، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر ائمہ پر اس معاملے میں کہ بھئی تم قرآن کو اللہ کی مخلوق، تم قرآن کو مخلوق مانو، جی قرآن کو مخلوق مانو. سمجھے بات کو؟ جی. تو آپ دیکھ لیں کہ علم کلام کا نام جو علم کلام پڑا، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسئلہ کلام جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ادوار اور علاقوں کے لحاظ سے اہمیت جو ابحاث کی وہ مختلف ہوتی رہتی ہے. یہ جو دور چل رہا ہے نا، جس دور میں یہ اس وقت تم لوگ گزر رہے ہو، ہم گزر رہے ہیں، جی یہ وہ دور ہے جس دور میں اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کی عقیدت اور محبت، ان کی اہمیت، ان کی عزت اور عظمت، اس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اس وقت. جی بات سمجھے؟ اور اس بات کو سمجھیں آپ، جس دور میں جس بحث کی اہمیت ہوتی ہے اس سے آپ صرف نظر کریں، اس کو اہمیت نہ دیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، جی تو آپ نے اس وقت کا حق ادا نہیں کیا. جی سمجھے؟ باہر آگ لگی ہوئی ہے اور اندر آپ جناب آگ جلانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. جی آگ جلانے کا طریقہ کسی اور وقت بتا دیجیے گا. ابھی جو باہر آگ لگی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کریں. جی اور اگر آپ نہیں بجھا سکتے تو بجھانے کا طریقہ بتائیں، جلانے کا طریقہ نہ بتائیں. جی کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام کریں، اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل نام ہے اس کا علم التوحید والصفات. مسئلہ کلام اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ فن کا نام علم کلام پڑ گیا، جی جی اور اس فن میں گفتگو کرنے والوں کا نام متکلم پڑ گیا. جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. تو یہ بھی یہ چیز ہمیں سمجھاتی ہے کہ جس مسئلے کی اہمیت ہو، یہ جو دور ہے اس دور میں آپ دیکھ لیں، آپ غور کر لیں، آپ کے ارد گرد آپ یہ معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، آپ ارد گرد آپ کے جو علماء ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضرت سیدنا مولا کائنات کا نام لیں تو بس اتنی سی دیر ہے، آپ نام لیں اس کے بعد آپ کا فتویٰ ہے بھائی آپ جو ہے وہ رافضی ہو گئے. جی ٹھیک ہے، آپ رافضی ہو گئے، بس دیر نہیں کی جا رہی. آپ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ افضل الناس بعد الانبیاء مانیں، جی عمر فاروق کو ان کے بعد مانیں، عثمان ذو النورین کو پھر مانیں، پھر مولا کائنات کو مانیں. جب بھی آپ رافضی، کسی صحابی کی بے ادبی نہ کریں، جب بھی آپ رافضی. جی تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ان حضرات کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، یا دانستہ ایسا کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو دفاع ہے اس کی ایک مخصوص کیفیت ہے اور مخصوص حیثیت ہے. جی
اس کیفیت اور حیثیت تک رہنا ہی درست ہے. جی آگے چل کے اس امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ ہم صحابہ سب سے محبت کرتے ہیں لیکن کسی میں غلو نہیں کرتے, جی حد سے تجاوز نہیں کرتے. اور ان حضرات نے حد سے تجاوز کر لیا. جی انہوں نے بعض صحابہ کے مطلب ان کی نظر میں ایک ہی صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے علاوہ کوئی صحابی ہے ہی نہیں. خود جناب محمد بن ابی بکر کی بے ادبی کرے, جناب جہجہ کی بے ادبی کرے, کسی بھی صحابی کی, کتنے لوگوں کی یہ بے ادبی کرتے ہیں جو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحابہ ہیں. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جہالت کی انتہا ہے اور ان کی نظر میں وہ صحابی نہیں ہے. جب اگر بتا بھی دیے جائے تو اس کو اتنا مطلب سخت نہیں لیا جاتا, شدت سے نہیں لیا جاتا. ایک ہی صحابی رہ گئے ہیں اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ روش بھی غلط. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہیں کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا. جو روش انہوں نے اختیار کر لی ہے, پچھلے دن جو ہے وہ کسی نے ایک مضمون شیئر کیا تو میں نے کچھ دوستوں کو, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ نہیں ماننا چاہتے, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق ماننا چاہتے ہیں. میں سبق کے بعد آپ کو دکھا دوں وہ تصویر. انہوں نے باقاعدہ اب یہ لکھ کے شیئر کرنا شروع کر دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی ایسی ہی ہے جیسے ابو بکر صدیق کے اور عمر فاروق کی بے ادبی. لکھ دیے انہوں نے, شاید یہ بات ان کی طرف سے جاری ہو چکی ہے. میں نے 2 سال پہلے یہ بات کی تھی. میں نے کہا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رہنے دیں نا جی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نہ بنائیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق نہ بنائیں. زبانی طور پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی مولا کائنات ان سے بہت بڑے ہیں. ارے بھائی جب تم مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہو, حضرت معاویہ کو ابو بکر صدیق کے برابر مانتے ہو, تو کہاں پر تم نے حضرت مولا کائنات کو ان سے افضل اور اعلیٰ, ان سے بہتر مانا؟ خالی جب تم سے پوچھا جائے تو 2 حرفی طور پہ کہہ دیتے ہو نہیں جو نا وہ حضرت مولا کائنات کا مقام بڑا ہے. سارا زور یعنی علی نام تبدیل کر کے معاویہ رکھنا, یہ تمہارے پاس ساتھ وہاں پر لڑکا پڑھتا رہے, پتہ نہیں تمہیں یاد ہے یا نہیں, تو علی نام تبدیل کر کے معاویہ رکھنا یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ ایک ہے نام معاویہ رکھنا, یہ تو الگ مسئلہ ہے نا جی. علی نام تبدیل کر کے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا, وہاں پڑھتا تھا مکرانی وسیم لڑکا پڑھتا تھا, اس کا نام علی تھا, علی نام بدل کے معاویہ رکھا گیا. یہ کیا سب سکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہر دور میں ایک مخصوص بحث سر اٹھاتی رہی ہے, تو اس پر علماء کا متنبع ہونا اور اس سلسلے میں اپنی جو کاوشیں ان کو پیش کرنا یہ ذمہ داری ہے. علم کلام کا نام علم کلام بھی ہم کو یہی سمجھا رہا ہے. اگر آپ اس دور میں اہل بیت پاک کے مقام مرتبہ اس سے غافل ہوتے, آپ کہتے ٹھیک ہے جی مولویوں کی باتیں وہ کرتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی گمراہ ہوتا ہے. ابھی لوگ یہاں تک آگے رات مجھے ایک دوست نکال کی, وہ مجھے بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے میں ایک جگہ گیا, چھوٹے چھوٹے لڑکے وہ کہہ رہے ہیں جی نبی کی خطائیں کرتے ہیں, تم لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہو, تم لوگوں کو جناب اتنی بات اس نے کر دی ہے تو تم لوگوں کو برا لگ گیا, خطائیں تو نبی بھی کرتے ہیں. تو میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس کو ڈانٹا, میں نے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھایا. میں نے کہا ظالم آدمی, ایک جاہل کو بچانے کے لیے نبیوں تک پہنچ گئے ظالموں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے, اس فتنے پر متنبع ہونا ضروری ہے. جس قدر جو ہے آپ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کرنا ضروری ہے. اور اس دور میں بھی ہمارے ائمہ نے شہادتیں برداشت کی, ٹھیک ہے, بعض ائمہ کو شہید کر دیا گیا, گردنیں اتار دیں گے اس بات پہ کہ بھائی کیا کرو تم قرآن کو مخلوق کہو. ابھی تو آپ کی شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں نا جی میں جناب وہاں ایسی میں تقیہ کر کے منافقت کر کے میں ادھر پیچھے کھڑا رہا. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے نا ہمارے ائمہ, تو پھر جو ہے نا وہ اب تک امت مسلمہ کا بیڑا ڈوب چکا ہوتا. تو ہمارے ائمہ نے اس پہ شہادتیں قبول کی, کوڑے کھائے,
جیلیں برداشت کی لیکن زبان سے ناحق بات نہیں نکلی. انہوں نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے. بات سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کلام الہی ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. سمجھے؟ جی مخلوق نہیں ہے. مخلوق نہیں ہے. اب ایک اور اہم بات سمجھے، کہا ان القرآن کلام اللہ، کلام اللہ خبر اول لیس بمخلوق، یہ خبر ثانی بنے گی. یا باقی اس کو متعدد اخبار من و بدا وغیرہ ان کو بھی خبریں بناؤ تو پھر یہ بھی خبر بنے گی، لیکن یہ پھر ثانی بھی بنے گی. رابع خامس سادس جو بھی اس کا مرتبات ہے وہ اس کو خبر بنا لو. جی انہوں نے یہ نہیں کہا القرآن غیر لیس بمخلوق، کہا القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق. جی تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح عقائد میں یہ بات فرمائی ہے کہ القرآن غیر مخلوق، یوں نہ کہا جائے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہا جائے. جی کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں القرآن غیر مخلوق تو یہ وام ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو مصحف شریف آپ کا موجود ہے نا مسجد شریف میں، آپ اس مصحف کو غیر مخلوق کہہ رہے ہیں. جی لوگ قرآن تو اسی کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو لوگ کیا سمجھ، یہ وام ہو سکتا ہے کہ آپ اس مصحف شریف جس کے ارد گرد جلدیں ہیں، جو صفحات ہیں، جو نقوش ہیں، تو یہ وام ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو غیر مخلوق کہہ رہے ہیں. جی بعض حنابلہ نے یہ تفتزانی نے ذکر کیا، بعض حنابلہ نے جالن یا انادن اس کو غیر مخلوق، اس کو جناب غیر مخلوق کہہ دیا. اس لیے مشائخ کا طریقہ یہ نہیں ہے. مشائخ کا طریقہ یہ کہ پہلے کلام اللہ کہو، جی القرآن و کلام اللہ. اب پتہ چل گیا اب جو تو غیر مخلوق کہہ رہے، کلام اللہ کو غیر مخلوق کہہ رہے ہیں. جی مصحف شریف جو ہے اس کو آپ تو غیر مخلوق نہیں کہہ رہا. جی بات سمجھے نہیں؟ تو اسی اسلوب پر جو ہے وہ امام طاوی رحمہ اللہ تعالیٰ تفتزانی کے بتانے پر تو نہیں چلے. تفتزانی تو بہت بعد میں آئے نا. تفتزانی نے مشائخ کا یہ طریقہ دیکھ کر پھر یہ بات نقل کی ہے شرح عقائد کے اندر. جی بات سمجھے نہیں؟ اس لیے القرآن و غیر مخلوق نہ کہیں، القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق کہیں. جی جی مخلوق نہیں ہے. مخلوق نہیں ہے. کانا کا کلام البریت، جیسے مخلوق کی کلام ہے ایسے نہیں ہے. جی جیسے مخلوق کی کلام مخلوق ہے ایسے یہ قرآن عظیم کلام الہی ہے، ایسے مخلوق نہیں ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی یعنی جیسے مخلوق کی کلام ہے مخلوق، ایسے یہ مخلوق نہیں ہے. جی تو کا کلام البریت یہ مخلوقیت کی نفی ہے. جی توجہ ہے؟ جی لیکن اس کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں. یہ تشبیہ ہے کہ بھئی آپ سمجھ لو بریہ کی کلام، مخلوق کی کلام، جی مخلوق کی کلام، مخلوق کی صفت، جی جی موصوف حادث، صفت حادث، جی موصوف مخلوق تو صفت مخلوق. جی تو جب مخلوق کی کلام کو سامنے رکھ لو، مخلوق کی کلام کو سامنے رکھ لو، مخلوق حادث تو اس کی صفت حادث. جی ٹھیک ہے، یہ کلام خالق کی ہے، یہ کلام خالق کی ہے. جب کلام خالق کی ہے اس کی صفت ہے، اس کی صفت ہے جب جیسے جس ذات کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ قدیم ہے، جی جی وہ ازلی ہے. جی تو اس کی صفت بھی مخلوق نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے. کا کلام البریہ، دو تقریریں آپ کو بتائی. یہ کا کلام البریہ کا مقصد یہ ہے کہ مخلوقیت کی نفی ہے. جیسے مخلوق کی کلام جیسے مخلوق ہے ایسے یہ مخلوق نہیں ہے. بس اتنے معنی. ایک معنی. دوسرے معنی یہ ہے کہ کلام بریہ کو دیکھ لو، جیسے بریہ مخلوقات وہ موصوف ہیں، ان کی کلام ان کی صفت ہے، ان کے ساتھ قائم ہے. جی موصوف مخلوق تو صفت مخلوق. سمجھے بات کو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو صفت کا اعتبار ہے وہ موصوف کے لحاظ سے ہے. مخلوق کی صفت تو موصوف مخلوق تو صفت مخلوق. یہ کلام الہی ہے. لیکن ذہن میں رکھیں یہ تشبیہ یہاں سے نہیں سمجھنا، تشبیہ نہیں ہے، بات فقط سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ کلام الہی ہے. جو متکلم ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ خالق ہے. لہٰذا اس کی کلام بھی مخلوق نہیں ہے. متکلم جو ہے وہ قدیم ہے تو کلام بھی قدیم ہے.
متکلم حادث نہیں ہے تو کلام بھی حادث نہیں ہے. مخلوق میں سے جو متکلم ہے وہ حادث تو اس کی کلام بھی حادث. یہاں پر جو متکلم ہے وہ حادث نہیں تو کلام بھی حادث نہیں. متکلم قدیم تو کلام بھی قدیم. بات سمجھے نہیں؟ مخلوق کی کلام کی مانند کلام کی مانند. ذہن میں رکھیں جو قرآن کو اللہ کی کلام نہ مانے اسے کلام بشر مانے وہ کافر ہے. یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی ارتداد مخرجن ملت الاسلام ہے. بات سمجھو نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. کبھی ہوتا ہے کفر سے کفران نعمت مراد ہوتا ہے. یہاں پر کفر سے کفر حقیقی مراد ہے. جو قرآن کو کلام الہی نہ کہے کلام بشر کہے، جو قرآن کو کلام بشر کہے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود قرآن کا منکر ہے. حتیٰ یسمع کلام اللہ، جی خود قرآن کا منکر ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کثیرہ کا منکر ہے. بات سمجھے نہیں؟ فرامین کثیرہ کا منکر ہے، حدیث طیبہ کثیرہ کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے. اس لیے جب خود قرآن کا منکر ہے، قرآن کے صریح کا منکر ہے، قطعی ثبوت قطعی دلالت آیات کا وہ منکر ہے، تو لہٰذا ذہن میں رکھیں وہ کافر ہے، خارج از ملت اسلام ہے. یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اسی کی وضاحت کرے اور کوئی بات نہیں مانا کرے. تو جس کو سنا تو گمان کیا کہ یہ کلام بشر ہے تو وہ کافر ہے. اس کے کفر پہ دلیل پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے اور اس کا عیب بیان کیا اور اس کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا. جیسا کہ فرمایا ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. تو جب وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا اس شخص کے لیے جس نے کہا، اسے کیا کہا، ان ھذا الا قول البشر، اسے قول بشر کا، جس نے کہا یہ انسانی کلام ہے. ہمیں معلوم ہو، یعنی جب اللہ نے اس کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تو ہمیں کیا معلوم ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. اس نے قول البشر کا، اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر. اس نے کہا قول البشر، اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر. ہمیں معلوم پڑ گیا کہ قول بشر نہیں، قول خالق بشر ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی یہ کلام اللہ ہونے کی الگ دلیل ہے. یہ کلام حتیٰ یسمع کلام اللہ، وہ کلام اللہ ہونے کی الگ دلیل ہے. یہ بھی کلام اللہ ہونے کی مستقل دلیل ہے. کیونکہ اس نے کہا نا ان ھذا الا قول البشر، اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر. یہ اسے بشر کی کلام کہہ رہے ہیں، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے. جب ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ اسے وعید سنائی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ قول بشر نہیں ہے. جب قول بشر نہیں تو قول خالق بشر ہے. بات سمجھے؟ ہم نے جان لیا اور یقین کر لیا کہ یہ خالق بشر کا قول ہے. ٹھیک ہے، توجہ ہے. کہا والا یشبہ قول البشر، یہ انسانی کلام کے مشابہ بھی نہیں ہے. توجہ رکھنا، یہ انسانی کلام کے مشابہ نہیں ہے. انسانی کلام کے مشابہ کیسے نہیں ہے؟ کلام انسانی کلام کیا ہے؟ وہ حادث ہے، یہ حادث نہیں ہے. انسانی کلام صوت اور حرف کا مجموعہ ہے، یہ اس سے منزہ ہے. سمجھے بات کو؟ جب موصوف جو ہے ذات بری عز اسمہ، جب وہ لیسا کمثلہ شیء ہے تو اس کی صفات بھی کسی کی صفات کی مشابہ نہیں. بات سمجھے نہیں؟ اور اگر آپ صفات کو صفات مخلوقات کے مشابہ مانتے ہیں تو اب یہ در حقیقت آپ ذات باری ذات کا جو، ویسے تو ذات صفات کی محتاج نہیں ہوتی لیکن ذات کے ساتھ صفات کا قیام ہوتا ہے. تو جب آپ صفات کو صفات مخلوقات کی مانند مان رہے ہو تو آپ ذات کو بھی مان رہے ہو کسی درجہ پر. جب اس نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں. جب اس کی مانند کوئی چیز نہیں تو اب ذات کسی کی مانند نہیں تو صفات بھی کسی کی مانند نہیں. اور نہیں ہے مشابہ مخلوق کے انسان کے قول کے. ہاں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں من وصف اللہ تعالی بمعنی من معانی البشر فقط کفر. جو انسانی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کو موصوف کرتا ہے وہ کافر ہے. ذہن میں رکھیں، کیوں؟ انسانی صفات مخلوقات کی صفات وہ حادث ہے
اور ذات باری عزت اسم و محل حوادث نہیں ہے، اس جی۔ کی بات پہلے ہو چکی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جو شخص جو شخص متصف کرے متصف ذات کرے باری تعالیٰ کو ذات باری تعالیٰ کو انسانی صفات میں سے انسانی صفات کسی میں سے صفت کے ساتھ کسی صفت کے تو ساتھ تحقیق اس نے کفر کیا، تاکہ اس نے کفر کیا۔ جو اس بات کو سمجھے کہ موصوف جب لیس کمثلہ شیء ہے تو اس کی صفات بھی کسی کی صفات کی مانند نہیں ہے، جی جو اس بات کو سمجھے تو اب اصول و فروع وہ سمجھ سکتا ہے، یہ بات کی جو شخص اس بات کو سمجھے بات کو سمجھے اسے اعتبار حاصل ہوگا، مطلب وہی اصول و فروع کی، جی ٹھیک ہے نا؟ اور کفار کے قول کی مثل سے ہٹ جائے گا۔ کفار نے کیا کہا؟ کفار نے کہا بھائی ان ھذا الا قول البشر، تو جب وہ یہ سمجھ جائے کہ قول بشر کیسے ہو سکتا ہے، وہ ذات بری عز اسمہ اس کی صفت کلام کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر صفت کلام کا انکار کرو تو یہ نقص لازم آئے گا، سمجھی بات کو؟ اور جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سمیت بشر کی مانند نہیں۔ تو لیس کمثلہ شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات تو نہیں ہے خلائق کی جانب، صفات خلائق کی، ذات خلائق کی مانند تو نہیں ہے لیکن صفات خلائق کی مانند ہے، نہیں نہیں، ان اللہ تعالیٰ بے صفات ہی لیس کالبشر، جی جیسے ذات کسی کی مانند نہیں ہے، بے صفات ہی کسی کی مانند نہیں، جی بات سمجھے؟ جی